اور اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، اس کا میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے، یہ آپ بڑا ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کرسچنس کس طرح سے جوز کے اوپر بیسیکلی ان کی ایگزیکیوشن کرتے رہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے رہے. اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانیاں تھیں، وہ اس کے اپنے ہاتھوں سے، اس کی اپنی کرتوت سے آتی ہے. اور بے شک ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے بھی جو عذاب آ رہے تھے ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور اب بھی جو عذاب آ رہے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزیکیوشن اٹیمپٹ کے بعد جو عذاب آئے، وہ بھی بیسیکلی ان کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہے. ان غلطیوں کو بیسیکلی میں نے ایک جاٹ ڈاؤن کیا ہے، چھوٹی سی ایک 5 بیسیکلی پوائنٹس ہیں جو انہوں نے بیسیکلی غلطیاں کی. سب سے پہلے تو یہ کہ ریجیکٹنگ اینڈ کلنگ آف پروفٹس. انبیاء کو، کیونکہ پیغمبروں کو تو یہ مار نہیں سکتے تھے، تو انبیاء جتنے بھی آتے تھے، چھوٹے چھوٹے انبیاء آنا ان کا، اور ان کو یہ مارتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ مینشن کیا ہے کہ تم لوگ انبیاء کو مارتے ہو. کلنگ اینڈ ڈینائل آف پروفٹ، سب سے پہلے تو سب سے بڑی غلطی ان کی کہ ریجیکٹ کرنا انبیاء کو اور انہیں مارنا. دوسری غلطی جو ہے ڈس اوبیڈینس آف اینڈ بریکنگ آف کوننٹس، یعنی جو وعدے وعید اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ہی، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے ماؤنٹ طور پہ گئے اور پیچھے ان لوگوں نے بت بنا لیا. تو بریکنگ آف کوننٹس یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا، یہ دوسری بڑی غلطی. تھرڈ غلطی جو کرپشن آف اسکرپچرز ہے، یعنی جتنے بھی اسکرپچرز ان کو دیے، یعنی آپ توریت دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں اور انجیل دیکھ لیں، تینوں میں کرپشن ہے. کنہوں نے کی ہے؟ یہودیوں نے کی ہے، چاہے کسی کانسپریسی کے تھرو کی ہو یا ڈائریکٹلی کی ہو، انڈائریکٹلی کی ہو. پھر کرپشن، اسپریڈنگ کرپشن آن ارتھ، یعنی زمین کے اوپر جو کرپشنس پھیلاتے رہیں، یہ تب سے اور اب تک. یعنی آپ انسان کی ہسٹری دیکھ لیں اٹھا کے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے، انبیاء آئے، ان کی لینیج میں سے یہ جب اٹھے، جڑا میں سے، وہاں سے دیکھ لیں آپ کتنی زیادہ کرپشنز انہوں نے پھیلائی، کس طرح قتل و غارت کیا ان لوگوں نے. آپ دیکھ لیں یہ جو ٹیمپل آف سولومن بنایا، یہ کیوں 3 دفعہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا آیا؟ اسی وجہ سے آیا کیونکہ یہ کرپشن پھیلاتے تھے زمین کے اوپر. اور پھر جو 5ویں غلطی موکری آف ڈیوائن اسکرپچرز، یعنی اللہ کی جو ہدایات تھیں ان کا مذاق اڑانا. جیسے سورہ بقرہ کے اندر بڑی خوب کلیئر ایگزامپل ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کرو. تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ کس طرح، یہ کیسی بات کر رہے تم. اب آپ کلیئر اس کو دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا. پھر صرف مذاق نہیں اڑایا، پھر چھیڑتے تھے، مطلب اس طرح سے کوشچنس پوچھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عجیب کوشچنس کرنا. تو مذاق اڑانا اللہ کی ڈیوائن اسکرپچر کا. اور پھر چھٹی جو غلطی انہوں نے کی وہ بلاسفیمی آف پروفٹس، ریلیجن اینڈ گاڈ اٹسیلف، یعنی اللہ، اس کے پیغمبر اور اس کے ریلیجن کی ہمیشہ سے موکری کرنا، اس کی بلاسفیمی، یعنی ان کے بارے میں غلط الفاظ یوز کرنا. آپ دیکھ لیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا بائبل کے اندر واحیات لکھی ہیں چیزیں. حضرت سلمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے کفر کیا، نعوذ باللہ من ذالک، جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا الفاظ یوز کرتے رہے، حضرت مریم کے بارے میں کیا الفاظ، مطلب ہر نبی کے بارے میں انہوں نے غلط باتیں کی. اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دور کے اندر کیا یہ کرتے رہے. تو یہ بیسیکلی 6 غلطیاں ان سے ایسی ہوئیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے کہا کہ انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں ملتی ہیں. اور یہی